اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت ہی قیمتی موقع فراہم کیا ہے۔ نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے نعمت کو پہچاننا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی قیمت نہیں معلوم ہے، نتیجے میں قیمت معلوم نہ ہونے کی بنا پر ہم اسے آسانی سے کھو دیتے ہیں۔ اگر قیمت معلوم ہو کہ مال قیمتی ہے تو اس کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے عمر ابن عبد العزیز کا۔ عمر ابن عبد العزیز بنی امیہ کے اس وقت سب سے اچھے خلیفہ تھے۔ وہ اپنے سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے اس ہیرے کی انگوٹھی کو قیمت نہ جاننے کی بنا پر ایک چاکلیٹ کے بدلے بیچ دیا۔ اس زمانے میں یہ والی چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی، ان کی چاکلیٹ ہوتی تھی کھجور۔ ایک کھجور کے بدلے میں نے اسے بیچ دیا کیونکہ میں اس قیمت سے واقف نہیں تھا، آشنا نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ہیرا تھا۔ تو بہرحال نعمت کو پہچاننا۔ آج ہم جس سرزمین پہ آئے ہیں یہ آنا کتنا قیمتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کس سرزمین پہ ہم آئے ہیں؟ یہ سرزمین یادگار سرزمین ہے۔ اس سرزمین سے خوشیاں بھی وابستہ ہیں اور غم و اندوہ بھی وابستہ ہے۔ اچھے لمحات بھی یہاں گزرے ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ ترین واقعات بھی اسی سرزمین پر گزرے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دی۔ ان کا اپنا وطن، ان کی اپنی ذاتگاہ، ان کی اپنی جائے پیدائش ان کے لیے اس قابل نہ رہ گئی تھی کہ وہ وہاں رہتے۔ مدینہ آئے، مدینے والوں نے ان کا استقبال کیا۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ لوگ مسجد قباء دیکھنے جائیں گے۔ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں تعمیر ہوئی اور رسول خدا نے وہاں پر پہلی مرتبہ نماز ادا کی۔ یہاں کے اوپر بڑی یادگار چیزیں ہیں۔ سرور کائنات کا روضہ اقدس اسی سرزمین پر ہے۔ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی طور پر معلوم نہیں ہے بقیع میں ہے یا حضور کے قبر کے قریب حضرت زہرا کا جہاں گھر تھا اس گھر کے اندر ہے۔ بہرحال ہے یہیں پر، اسی سرزمین پر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی قبر یہیں پر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر یہی ہے۔ امام محمد باقر کی قبر یہی ہے۔ حضرت ام البنین کی قبر یہی پہ، یہ وہ قبریں ہیں جو کہ معلوم ہیں جی، یہ ان کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر اسی سرزمین پر ہے۔ ان مقدس مقامات کی زیارت کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، سرور کائنات حضرت محمد من حج ولم یزرنی فقد جفانی۔ جو انسان حج بجا لائے، عمرہ بجا لائے، مکے جائے اور مدینہ میری زیارت کو نہ آئے، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ومن زارنی ولم یزر حمزہ فقد ظلمنی۔ اور جو ہماری زیارت کرے اور حمزہ کی زیارت کرنے نہ جائے، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ دیکھیے، جو ہستیاں عظیم ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی قوم و ملت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہوتی ہیں،
ہر قوم کا طریقہ ہے کہ وہ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی یادگار بنائی جاتی ہے. جو ہے مسلمانوں میں بھی یہ رویہ رہا، عیسائیوں میں بھی رہا، جو منکر خدا اور رسول ہیں ان کے یہاں بھی لوگ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے ان کو. فلاں کی سمادھی پہ گئے، پھول چڑھایا، ہمیں کیا ملا؟ کچھ دیتے ہیں جا کر کے، ہمیں کچھ ملتا ولتا نہیں ہے. لیکن یہ جو یادگاریں یہاں پر ہیں، جتنا ہم انہیں دیتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے. زیارت فقط ایک رسم نہیں ہے کہ کھڑے کا السلام علیکم یا رسول اللہ کیا اور چلے گئے. زیارت کی جو برکتیں ہیں، زیارت کے جو فائدے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت میں دونوں فائدے انشاءاللہ میں اس کو عرض کروں گا. دنیا میں جو ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہم جب ان کی یادگاروں پہ آتے ہیں، ان کی قبروں پہ آتے ہیں، ان کے یہ جو ہے مزارات پہ آتے ہیں، ان کی قبریں ہمیں زندگی کی سخت وادی میں ثابت قدم رہنے کے لیے حوصلہ اور عزم دیتے ہیں. ہم جب یہاں آ کر کے داستان حمزہ کو ذہن میں آتی ہے نا، بس بھائی قبر ہے وہاں کیا ہوا، کون سے جو عزم حوصلہ ہمیں ملتا ہے، جناب سمیہ سے جو عزم حوصلہ ہمیں ملتا ہے، کس طرح سے انہوں نے اتنے سارے شدائد اور مصائب برداشت کیے مگر راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آنے لگتی ہے تو ہم ڈگمگاتے لگتے ہیں نا. ذرا سا اسلام پہ عمل کرنے کی بنا پر اگر بزنس میں تھوڑا گھاٹا ہونے لگتا ہے، جاب خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ بھوکے مریں گے، 50,000 والی چھن جائے گی اور 40 والی تو مل ہی جائے گی. 40 والی چھینے کی تو 20 والی تو مل ہی جائے گی. کھانے پر تو پیسہ آ ہی جائے گا. لگژریت سے محروم ہو جائیں گے لیکن ضرورت تو پوری. لیکن ہمارے فوراً قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ مولانا کسی طریقے سے حرام کو حلال کر دیں. جو حرام ہے اسے حلال کر دیں. اور اگر مولانا حلال کرنے کی ہمت نہ کر سکے تو ہم خود ہی حلال کر لیتے ہیں. تو ہمیں یہاں سے عزم و حوصلہ ملتا ہے، ثبات قدم سبق ہمیں ملتا ہے، کس طریقے سے ثبات قدم کیا جا سکتا ہے. ہم یہاں آنے کے بعد تجدید عہد کرتے ہیں. زبان سے کہا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عملاً یہاں آنے کے بعد پھر سے ایک نئے ولولے کے ساتھ، اس وقت جب کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو